محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں جتنے دکھ میں نے سہے گر یہ دن پر بھی پڑے وہ سیاہ رات بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے کس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں وہ تو کم سن ہے ابھی دور ہے شام سے بھی سہ نہ پائے گی کبھی مجھ سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو
رو کے بولی بیٹوں سے، ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں، ننگے سر کیسے چلے گی، بس یہی سوچ رہی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، غربت بنت نبی دیکھے اکبر جو کبھی، مجھ کو لگتا ہے یہی اس کا مہدی کہتا ہے، منتقم بن کے مدینہ زہرا کا، جلد آؤں گا میں لوگوں، دور حاضر کا علی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اے بابا میں سکینہ، میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے، پیاس سے خشک گلا، جل گئے خیمے سبھی، جل گیا میرا کرتا، بالیاں چھن گئی کانوں سے، لہو بہتا رہا، ہائے بابا میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بھرا تھا، اس نے مارا جو تماچا، ہوا زخمی میرا چہرہ، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، اپنے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا، اے بابا آپ کے بعد بڑے زخمی ملے ہیں بابا، سنو دن رات میرے کیسے کٹے ہیں بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، جل گئے خیمے بھی، اسباب بھی سب لوٹ لیا، جھولا بے شیر کا سجاد کا بستر بھی جلا، شمر نے کانوں سے اے بابا میرے گوہر چھین لیے، آگ دامن میں لگی خون بھرا ہے کرتا،
مجھ کو دروں سے تماچوں سے ہے اتنا مارا، پشت زخمی ہے میری، زخمی ہے چہرہ سارا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیاباں گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسا جگایا کہ میری جان گئی، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو مجھے درہ لگایا بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر، مجھ کے بل جب میں گری ناکے سے دوران سفر، پشت بھی زخم تھی، چہرہ بھی ہوا پھر زخمی، میرے زخموں میں چبھے گرم زمیں کے پتھر، آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری، میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ دم میرا گلتا تھا جب کھینچی تھی ہر بار رسن، لڑکھڑاتے تھے قدم چل نہیں دیتی تھی تھکن، میں کبھی پاؤں پنجوں پہ چلتی تھی، کبھی کانٹوں پر، پاؤں میں چھال تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھن، جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ یہ ستم دیکھ کے بابا میں کیوں مر نہ گئی، آپ کے سر پہ چھری مار کے ہنستا تھا شخی، 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے خاموش سبھی، ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی، بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ قید میں مظہر و فرحان سکینہ نے کہا، سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا، تھا وہاں اتنا اندھیرا کہ میں گھبراتی تھی، نہ پھوپھی ساتھ نہ اماں تھی نہ بھیا میرا، آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا، اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائی بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔
محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی اس خمسہ مجالس کے لیے سورہ مبارکہ ذاریات کی آیات کو عنوان کلام قرار دیا گیا تھا اور مسلسل 5 دنوں تک آپ کے سامنے ان آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی. جہاں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اور ہم ان سے کسی قسم کی روزی نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک رزق دینے والا اللہ ہے جو صاحب قوت اور قدرت ہے. یہ 3 اعلانات پروردگار عالم نے ایک ہی موقع کے اوپر کیے ہیں. آخر ان 3 باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان 3 باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟
کہ ہم نے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم رزق و روزی تم سے نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں، روزی دینے والے ہم ہیں۔ آخر کیا تعلق ہے ان تینوں باتوں کا آپس میں؟ تین اعلانات ہیں نا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تم سے روزی اور روٹی نہیں چاہتے ہیں، روٹی روزی دینے والے ہم ہیں۔ آخر کیا تعلق ہے اس اعلان کا تین باتوں کا آپس میں؟ عزیزو، بات یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، ہم انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی بات کوئی کسی سے کہتا ہے تو وہ سب سے پہلے سنتے ہی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس بات میں کہنے والے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ مزاج ہے انسان کا کہ آپ کسی کو کوئی مشورہ دیں، کسی سے کوئی بات کہیں تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ بات ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہاں تک کہ بعض مومنین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر انہوں نے کسی مرد مومن کو آگے بڑھ کے سلام کر دیا تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ سلام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ان کا مقصد ہوگا۔ یہ بندوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، انسانوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی بات کسی سے کچھ کہتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے سب سے پہلے یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس میں کہنے والے کا کوئی ضرور فائدہ ہوگا۔ باپ بھی اپنے بچے سے اگر یہ کہتا ہے کہ بیٹا اسکول جاؤ تو بیٹا بھی اسکول جاتے وقت یہ سوچتا ہے اس میں بابا جان کا کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہوگا، تبھی تو ہمیں ڈھکیل کر یہ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، اللہ سے بہتر اپنے بندوں کو کون پہچانے گا؟ اللہ نے کہا جب ہم یہ اعلان کریں گے اور ہم یہ ان سے کہیں گے کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو بندہ سوچنے لگے گا کہ اس میں پروردگار کا کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہوگا۔ ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی بندگی کریں گے تو ہماری اس بندگی میں خدا کا کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ نے فوراً یہ اعلان کر دیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم تم سے کوئی رزق و روزی نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کچھ کھلاؤ، تم کیا کھلاؤ گے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والے تو ہم ہیں، کھلانے والے ہمیں۔ خبردار تم اپنی عبادت کے اوپر اور اپنی بندگی کے اوپر تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہاری عبادت سے، تمہارے سجدوں سے ہماری خدائی میں کوئی قوت پیدا ہو جائے گی، ہماری خدائی میں کوئی زور پیدا ہو جائے گا۔ نہیں، تم محتاج ہو، ہم بے نیاز ہیں، تم کھانے والے ہو، ہم کھلانے والے ہیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، آیت کا ترجمہ ہے۔ پروردگار یہی کہہ رہا ہے، دیکھو ہمارا اور تمہارا بنیادی فرق یہ ہے، تم کو کھانا آتا ہے، کھلانا نہیں آتا۔ ہماری شان کھلانا ہے، کھانا نہیں ہے۔ یطعم ولا یطعم، وہ کھلانے والا ہے، تم کھلانے والے نہیں ہو۔ اور اگر تم کسی کو کچھ کھلا بھی رہے ہو تو ہمارا ہی دیا ہوا رزق ہے، لہٰذا تم ہمارے محتاج ہو، ہم خدائے بے نیاز ہیں۔ لہٰذا اللہ نے تینوں باتوں کو ایک ہی مقام کے اوپر یہ بیان کیا تاکہ بندے کے ذہن میں کبھی یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ ہم رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، خدا کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو شاید اللہ کا کوئی فائدہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس عبادت کے ذریعے سے ہم تمہیں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا فرعون بن جائے، کوئی نہ سجدہ کرے میرا، تو میری خدائی میں کوئی کمزوری تھوڑی پیدا ہو جائے گی، میری توحید کے اوپر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ساری دنیا فرعون بن جائے، نمرود بن جائے تو ہماری خدائی میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہوگی، اور ساری دنیا اگر اطاعت کرنے لگے تو ہماری خدائی میں کوئی زور نہیں پیدا ہو جائے گا۔
کیوں؟ ہم خدا ہیں، اللہ الصمد، ہم بے نیاز ہیں، ہمیں نہ تمہاری سجدوں کی ضرورت ہے نہ تمہاری اطاعت کی ضرورت ہے۔ اگر تم سجدے کرو گے تو ہم تمہیں باکمال بنا دیں گے۔ تمہارے سجدوں سے تمہیں ہی فائدہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھو، جب تم نے خدائی شان کو پہچان لیا کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو جسے ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، جسے ہم نے اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، اس کو بھی تم سے بے نیاز بنایا ہے۔ جسے ہم نے رسول بنا کر بھیجا، وہ رسول جب تمہارے درمیان میں آئے گا تو تم سے بے نیاز رہے گا، ہاں ہمارا محتاج ہوگا، اس لیے کہ اس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مگر اگر تمہارے درمیان آیا اور تم نے اس کی رسالت کا انکار کر دیا تو اس کی رسالت میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہو جائے گی۔ اگر ساری دنیا ابو لہب بن جائے تو رسول کی رسالت کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ساری دنیا رسالت کا اقرار کرنے لگے تو رسالت میں کوئی مضبوطی نہیں پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم بے نیاز ہیں، ہم نے اپنے نمائندے کو بھی بے نیاز بنایا ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان میں بنیادی فرق ہے۔ ہم خدا ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جسے ہم نے رسول بنایا ہے، اس کو اپنا محتاج بنایا ہے مگر تم سے بے نیاز بنایا ہے۔ اب نبوت کی شان کو پہچان لیا تو امامت کی شان خود ہی واضح ہو جائے گی۔ ساری دنیا ولایت علی کا اقرار کر دے تو علی کی ولایت میں کوئی زور نہ پیدا ہو جائے گا، اور ساری دنیا علی کی ولایت کا انکار کر دے تو علی کی ولایت میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا پہچانو، ہمارے بندوں کو پہچانو، ہمارے نمائندوں کو پہچانو۔ جب یہ تمہارے درمیان آئے گا تو جناب امیر بن کر آئے گا، ہمارے پاس آئے گا تو بندہ محتاج بن کر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اگر انہی آیات کے اوپر انسان توجہ کرے تو اندازہ ہوگا کہ بندگی کا مقام کیا ہے، عبادت کا مرتبہ کیا ہے۔ خدا اس بندگی کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بے نیاز بنانا چاہتا ہے۔ الا لیعبدون، یعنی الا لیعرفون، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندہ خدا کو پہچان لے۔ افضل العبادہ، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ المعرفہ، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے، معرفت خدا ہے۔ معرفت یعنی پہچاننا، جاننا۔ میں اپنے بچوں کے لیے گزارش کروں کہ یہ معرفت کا جو جذبہ ہے، پہچاننے کا، جاننے کا، جستجو کا، یہ جذبہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یعنی کوئی پڑھانے والا آئے یا نہ آئے، کوئی بتانے والا آئے یا نہ آئے، خود انسان کی فطرت میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، معرفت کا جذبہ، پہچاننے کا جذبہ، جستجو۔ آپ جب چاہے تجربہ کر لیں۔ آپ کے ساتھ 5-6 برس کا بچہ مجلس میں آیا، آپ مجلس سے لے کے باہر نکلے، آپ کھڑے ہو کر کسی سے بات کرنے لگے، بچہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، پوچھتا ہے آپ کیا بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے۔ یہ پوچھنا، کیا بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے، یہ کون ہے، یہ وہی معرفت کا جذبہ ہے جو بچے کے اندر پیدا ہو گیا۔ اور آگے بڑھا، اس نے ایک گاڑی کو چلتے ہوئے دیکھا، فوراً پوچھتا ہے بابا یہ گاڑی کس کی ہے۔ اور آگے بڑھا، اس نے ایک عمارت کو دیکھا، ایک بلڈنگ کو دیکھا، ایک محل کو دیکھا، پوچھتا ہے بابا یہ محل کس کا ہے، یہ عمارت کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے۔ بھائی 5 برس کے بچے کو، 6 برس کے بچے کو کس نے بتایا ہے کہ تم معرفت حاصل کرو، تم پوچھو؟ بھائی کسی معلم نے تو اسے نہیں بتایا ہے۔
یہ فطری جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا وہ اسے جانے، جس چیز کو نہیں پہچانتا وہ اسے پہچاننے۔ یہ بات صرف معرفت خالق کی نہیں ہے، مخلوقات کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اسے جاننا چاہتا ہے، جس چیز کو نہیں پہچانتا ہے اسے پہچاننا چاہتا ہے۔ تو عزیزو، جب مخلوقات کے لیے یہ جذبہ ہوگا تو کیا خالق اپنی معرفت کے لیے یہ جذبہ انسان کے اندر نہیں رکھے گا؟ فطرت کے اندر، یعنی ایک روح کے اندر جو تڑپ پائی جاتی ہے، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں بھوک پائی جاتی ہے، مادیات کی مثال اگر میں دوں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں بھوک رکھی ہے، کیا کوئی اس کو کہتا ہے کہ تم بھوکے بن جاؤ؟ کوئی باہر سے بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم بھوکے ہو جاؤ؟ نہیں۔ بھوک اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، پیاس انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، لہذا کوئی باہر سے بتانے والا نہیں آتا، نبی بتانے کے لیے نہیں آئے گا، امام بتانے کے لیے نہیں آئے گا کہ تم بھوکے ہو جاؤ، تم پیاسے ہو جاؤ۔ نہیں عزیزو، پروردگار عالم نے جیسے انسان کے جسم میں بھوک رکھی ہے، جیسے انسان کے جسم میں پیاس رکھی ہے، ویسے ہی اللہ نے انسان کی روح میں معرفت کی تڑپ رکھی ہے۔ اچھا، جب اللہ نے بھوک رکھی ہے تو اب غذا کا بھی انتظام کرنا یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے۔ کاش عزیزو محسوس کر سکے جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر اللہ نے انسان کی فطرت میں جسم میں بھوک رکھی ہوتی اور کائنات میں کوئی غذا نہ ہوتی، کائنات میں کوئی کھانا نہ ہوتا، تو انسان کتنے دن زندہ رہتا؟ اللہ نے اگر پیاس رکھی ہے تو یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیاس رکھنے سے پہلے اس کائنات میں پانی کو پیدا کرتا، پانی کو خلق کرتا، ورنہ بھوک ہو، پیاس ہو، کھانا نہ ہو، پانی نہ ہو تو انسان مر جائے گا۔ تو جب انسان پیدا ہوتے ہی 2 دن 4 دن 6 دن میں مر جائے گا تو اسے خالق موت کہا جائے گا، لیکن وہ صرف خالق موت نہیں ہے بلکہ خالق حیات و موت ہے۔ لہٰذا یہ پروردگار کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے کھانا رکھا ہے، بھوک رکھی ہے تو کھانا رکھا ہے، پیاس رکھی ہے تو پانی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب معرفت کی تڑپ ہماری فطرت میں رکھی ہے تو درس معرفت دینے والوں کو بھی بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے نظام کو پہچانے۔ بھوک، پیاس تو اللہ نے باہر سے انتظام نہیں کیا ہے۔ جب اللہ اس انسان کو پیدا کر رہا ہے، اس کائنات میں اللہ بھیج رہا ہے، تو اس نے کھانے کا انتظام بھی باہر سے نہیں کیا ہے، بلکہ جس کوکھ سے ماں جو بچے کو پیدا کر رہی ہے، اسی ماں کو اللہ نے اس بچے کے کھانے اور پینے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے پروردگار کے نظام کو دیکھیں، غور کریں، اللہ نے ہر ایک کو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، ورنہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم چاہتے تو بغیر ماں کے پیدا کر دیتے، بغیر باپ کے پیدا کر دیتے۔ نہیں عزیزو، اللہ نے جس انسان کے ذریعے سے اس کائنات میں بچے کو بھیجا ہے، کتنا عظیم انتظام کیا۔ ورنہ اگر کھانے کا انتظام نہ کرتا، پانی کا انتظام نہ کرتا، جب تک کھانے اور پانی کی تلاش ہوتی، شاید یہ بچہ بھوکا مر جاتا، شاید یہ بچہ جو ابھی اس کائنات میں آیا ہے پیاسا مر جاتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، اسی ماں کو اس کے کھانے کا بھی ذریعہ بنایا، پانی کا بھی ذریعہ بنایا۔ مگر یہ انسان کی بدنصیبی تھی کہ اللہ نے جو انتظام کیا تھا، انسان نے اس انتظام کو ٹھکرا کے ڈبوں کے اوپر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ ہے تو یہ شیر مادر پیے، اللہ چاہتا تھا یہ انسان کا بچہ ہے تو انسان کا شیر پیے، انسان کا دودھ پیے، مگر چند روزہ حسن و جمال کی خاطر انہوں نے اس بچے کو ڈبوں کے حوالے کر دیا، دودھ کے ڈبے پلانے لگے۔ اب اس کے بعد جب ڈبے والا دودھ پلانے لگا اور کچھ دنوں کے بعد بیماریاں پیدا ہوئی
تو اب ریسرچ شروع ہو گئی، یہ کیا، یہ تو انسان کا بچہ تھا، اس میں گائے کی خصلت کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ تو انسان کا بچہ تھا، اس میں جانور کے صفات کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ تو انسان کا بچہ تھا، اس میں سور کی صفتیں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ پروردگار نے کہا دیکھو ہم نے جو نظام بنایا تھا وہ یہی تھا، انسان کا بچہ ہے تو انسان کے شیر سے پلے۔ اور جب دنیا نے ٹھوکر کھائی اور دیکھا کہ بچوں میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تب انہوں نے ڈبوں کے اوپر بھی لکھنا شروع کر دیا کہ بچے کے لیے شیر مادر سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ یہی تو اسلام کہہ رہا ہے کہ بچے کے لیے اگر شیر مادر سے بہتر کوئی غذا ہوتی تو پروردگار عالم شیر مادر کو پیدا ہی نہ کرتا، اسی غذا کو بچے کے لیے پیدا کر دیتا۔ مگر انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تب اس نے سمجھا کہ نہیں، شیر مادر بچے کے لیے ضروری ہے۔ بس جیسے عزیزوں مادیات میں انسان نے ٹھوکر کھائی تب کہا کہ شیر مادر سے بہتر کوئی شیر نہیں ہے، روحانیت کی دنیا میں بھی انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کر لیا ہم ان سے معرفت حاصل کریں گے، مگر جب ٹھوکر کھائی تو کہا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اللہ نے اگر معرفت کی تڑپ رکھی ہے تو در سے معرفت دینے والوں کو اللہ نے پہلے اس کائنات میں بھیجا ہے، ورنہ عزیزو ایسے ہی ہوتا کہ جیسے بھوک ہو اور کھانا نہ ہو، پیاس ہو اور پانی نہ ہو۔ معرفت کی تڑپ ہے مگر کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یوں تو اللہ نے خود انسان کو یہ عقل دی ہے جس کے ذریعے سے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب یہ کائنات ہے تو اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، جب مخلوق ہے تو کوئی خالق ہوگا، جب ناقص ہے تو کوئی کامل ہوگا۔ لیکن پہچاننے کے لیے، معرفت کے لیے جو چیز عزیزو ہماری نگاہ کے سامنے آ جاتی ہے، جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ چیز زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، جو چیز مشاہدے میں آ گئی، اس کے اوپر انسان کو اعتبار ہو جاتا ہے، انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی آدمی باہر سے میری آواز سنے تو ممکن ہے کہ وہ آواز سن کر کہے کہ پڑھنے والا بہت کمزور معلوم ہوتا ہے، پڑھنے والا بہت خراب صحت کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، مگر جب وہ اس حال میں آئے گا، اس مرکز میں اندر آئے گا اور دیکھے گا تو اسے اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر انسان براہ راست ڈائریکٹ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا ہے تو درمیان میں کوئی آلہ رکھتا ہے تاکہ اس آلے کے ذریعے سے اس چیز کو دیکھے، اسے آلے کے اوپر اعتبار ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے جو یہ اس بات کو مانتی ہوئی چلی آئی ہے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مثال موجود ہے، آپ دیکھیں جناب ابراہیم ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ دریا میں ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ خشکی میں ہے۔ دریائی جانور بھی اسے کھا رہے ہیں اور صحرائی جانور بھی اسے کھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی دیکھا، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار کیفا تحیی موتا، پروردگار تو اس مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ صحرائی جانور کھا رہے ہیں، دریائی جانور کی یہ غذا بن رہا ہے، پروردگار تو قیامت میں اسے کیسے زندہ کرے گا؟ قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہیں۔ پروردگار کی آواز آئی، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ جناب ابراہیم کانپ گئے، قالوا بلا پروردگار کیوں نہیں، میں ایمان لے آیا، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ کرے گا۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز زیادہ معتبر ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز قدرت ہے، ابراہیم اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم قیامت میں کیسے زندہ کریں گے مردوں کو تو ٹھیک ہے، تم 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو
टुकड़े टुकड़े कर दो, कीमा कीमा बना दो, इन्हें सबका गोश्त मिला दो और 4 जगह के ऊपर रख दो। जनाब इब्राहिम ने वैसे ही किया, 4 परिंदे लिए, ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उन्हें गोश्त जो है उनका सबका मिला दिया, टुकड़े टुकड़े करके कीमा बना के चारों जगह के ऊपर रख दिया। उसके बाद कहा इब्राहिम अब तुम इन्हें पुकारो। जनाब इब्राहिम ने पुकारना शुरू किया। जिस परिंदे का नाम लेते थे वो परिंदा उड़कर आ जाता था। इब्राहिम देख लिया ऐसे ही क़यामत में हम इंसानों को ज़िंदा करेंगे। अच्छा, अब यही बात अज़ीज़ों सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सलावतुल्लाह व सलामु अलैह आपकी खिदमत में एक शख्स आया और उसने आके कहा फ़र्ज़ंदे रसूल, कुरान मजीद में हमने ये वाक़या पढ़ा है कि जनाब इब्राहिम ने 4 परिंदों को ज़बह किया और खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्हें टुकड़े टुकड़े करके 4 जगहों के ऊपर रख दिया। ये कुरान में वाक़या तो मैंने पढ़ा है कि 4 परिंदों को ज़बह किया, मगर आप वारिसे कुरान हैं, कुरान में उन 4 परिंदों का नाम नहीं लिखा है। वो 4 परिंदे कौन कौन से थे? आप तो वारिसे कुरान हैं, हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं उन 4 परिंदों का नाम क्या था। मौला ने कहा अच्छा, नाम मालूम करना चाहते हो? कहाँ? मौला ने फरमाया एक परिंदे का नाम था ताऊस, मोर। जैसे आपने मोर कहा, एक मोर उड़ता हुआ आ गया। फरमाया कि दूसरे परिंदे का नाम था गुराब, कौवा। जैसे इमाम सादिक ने कौवा कहा, कौवा उड़ता हुआ आ गया। कहा तीसरे परिंदे का नाम था बाज। जैसे ही बाज कहा, बाज उड़ता हुआ आ गया। कहा चौथे परिंदे का नाम था कबूतर, कबूतर उड़ता हुआ आ गया। 4 परिंदे आ गए। अब वो पूछने वाले ने फ़कत नाम पूछा था, हैरान हो गया, परेशान हो गया। इमाम ने कहा कि ठीक है, अब जब ये परिंदे आ ही गए हैं तो इन्हें ज़बह कर दो। इमाम का हुक्म था, परिंदों को उसने ज़बह कर दिया। कहा इन्हें भी टुकड़े टुकड़े कर दो, कीमा कीमा कर दो। उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, कीमा कीमा कर दिया। कहा 4 जगह के ऊपर रख दो, ले जाके 4 जगह के ऊपर, 4 जगह के ऊपर उनको ले जाके रख दिया। उसके बाद इमाम सादिक ने जैसे पुकारा मोर, तो मोर उड़ता हुआ आ गया। जैसे पुकारा कबूतर, कबूतर उड़ता हुआ आ गया। जैसे कहा बाज, बाज उड़ता हुआ आ गया। जैसे कहा गुराब, गुराब उड़ता हुआ आ गया। अब वो देखने वाला परेशान हो गया, फर्जंदे रसूल ये मैं क्या देख रहा हूँ? इमाम सादिक ने फरमाया अना इब्नु इब्राहिम अल खलील, हम इब्राहिम खलील ही के तो वारिस हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो अजीज़ों, यही अना इब्नु इब्राहिम अल खलील, हम इब्राहिम खलील के बेटे हैं। ज़ियारत में आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह। अब आपने पहचाना जो कमालात जनाब इब्राहिम के पास थे वही कमालात आले मोहम्मद के पास हैं, तभी तो ये वारिस हैं। तो अजीज़ों, आँखों से देखी हुई चीज़ ज़्यादा मोतबर होती है, इंसान को इत्मीनान हो जाता है जब वो किसी चीज़ को अपनी आँख से देख लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ फितरत एक बात को और मानती हुई चली आई है, और वो ये कि अगर कहीं असर दिखलाई दे तो असर को देखने के बाद फितरत मौसिर के ऊपर ईमान ले आती है। मसलन कहीं अगर इंसान ने धुआं उठते हुए देखा असर, तो उस मौसिर के ऊपर उसे इत्मीनान हो जाता है कि कहीं आग जल रही है तभी इसका धुआं उठ रहा है। फितरत जिस तरीके से आंखों से देखी हुई चीज को मोतबर मानती है, इसी तरीके से अगर कहीं असरात दिखलाई दे तो असरात को देखने के बाद फितरत मौसिर के ऊपर ईमान ले आती है। मिसाल के तौर पर मैं मिंबर पर बैठा हुआ, आप सब मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। एक मरतबा एक आने वाला आया और उसने किसी की पीठ पर एक हाथ मारा, और जब तक ये मुड़कर उसे देखे वो चला गया। हमने इनसे कहा भाई आप क्या देख रहे हैं, आपको किसी ने नहीं मारा। तो क्या ये मेरी बात पर यकीन करेंगे? हमने कहा भाई आपको किसी ने नहीं मारा, देखिए आप तो हमारी तरफ देख रहे थे, हम तो आपकी तरफ देख रहे थे, आपको किसी ने नहीं मारा। इनके अंदर इतनी हिम्मत है, ये कह सकते हैं मौलाना ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? जब मार है तो कोई मारने वाला होगा, जब ज़र्ब पड़ी है तो कोई ज़ारिब होगा।
اگر ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہم تو منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں مارا، تو اس شخص کے اندر اتنی جرأت ہوتی ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو منبر ہے، اگر آپ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی بیٹھ کے کہیں تو آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اثر ہے تو مؤثر ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز معتبر ہوتی ہے، ویسے ہی اثر کو دیکھنے کے بعد فطرت جو ہے یہ مؤثر کے اوپر ایمان لے آتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ تو ہماری طرف متوجہ تھے، ہم نے اس مؤثر کو بھی دیکھا ہے، آپ نے صرف اثر کو دیکھا ہے، ضرب کو دیکھا ہے، مار کو دیکھا ہے۔ ہم چونکہ آپ کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، لہٰذا ہم نے مؤثر کو بھی دیکھا ہے، ہم نے مارنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ یہ بات تو جو ہم کہہ رہے تھے وہ اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ ہم تھوڑا آپ کا امتحان لے لیں، دیکھیں کہ جو بات ہماری فطرت میں پائی جاتی ہے وہی بات آپ کی فطرت میں بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہماری فطرت اثر کو دیکھنے کے بعد مؤثر کے اوپر ایمان رکھتی ہے، کیا آپ کی فطرت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے؟ تو اب آپ ہم سے پوچھئے، چونکہ ہم نے مارنے والے کو دیکھا ہے، ہم بتائیں گے وہ مارنے والا کیسا تھا، اس کا قیافہ کیا تھا، اس کا حلیہ کیا تھا، اس کا لباس کیا تھا، اس کی صنف کیا تھی، اس کا قد کیا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہاں جلدی بتائیے وہ مارنے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا حلیہ کیا تھا، اس کی شکل کیا تھی اور اس کی صنف کیا تھی۔ عزیزو، یہی آدمی جو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب ہم سے اصرار کر رہا ہے کہ جلدی بتائیے وہ مارنے والا کیسا تھا، کون تھا، لباس کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف اثر کو دیکھا ہے، مؤثر کو نہیں دیکھا۔ ہم نے اثر کو بھی دیکھا ہے، مؤثر کو بھی دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، معرفت خدا کے سلسلے میں جہاں بہت سے لوگوں سے سوال کیا گیا، وہاں یہ سوال امیر المومنین سے بھی کیا گیا، اس حکیم اسلام کے سامنے بھی یہ سوال آیا، اور پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کیا جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اس خدا کو دیکھا ہے؟ یا علی بتائیے جس پروردگار کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات نے کمال اطمینان کے ساتھ فرمایا کیف اعبد ربا ولم ارہ، علی کیسے اس خدا کی بندگی کر سکتا ہے جس کو نہ دیکھا ہو؟ لیکن بے حقائق الایمان لا بمشاہد العیان، لیکن دیکھو خدا کو میں نے دیکھا ہے مگر حقائق ایمان کے ساتھ دیکھا ہے، ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان جب چند حقیقتوں پر مشتمل ہوتا ہے تو معرفت الہی کی وہ منزل نہیں ہوتی، مگر جب ایمان لبریز ہو جاتا ہے، چھلکنے لگتا ہے، تو معرفت خدا کی وہی منزل ہوتی ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ لہٰذا عزیزو، یہ آئے ہیں درس معرفت دینے کے لیے، یہ آئے ہیں معرفت خدا کا سبق سکھانے کے لیے، بلکہ اس سے بھی بالا تر سرکار سید الشہداء تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان سے اصحاب سوال کر رہے ہیں، اسی معرفت خدا کے بارے میں امام گفتگو کر رہے ہیں، اور غالباً یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کربلا کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں۔ معرفت خدا کے بارے میں جب امام نے گفتگو کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرزند رسول معرفت خدا سے مراد کیا ہے؟ معرفت خدا کے معنی کیا ہے؟ کیسے خدا کو پہچانے تاکہ ہم عارف کہے جائیں، عارف باللہ کہے جائیں؟ مولا معرفت کے معنی کیا ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت خدا کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کو پہچان لو۔ بس عزیزو، خلیفۃ اللہ کو پہچان لو، اللہ کے ولی کو پہچان لو، اللہ کے نائب کو پہچان لو۔ اگر امام کو تم نے پہچان لیا تو خدا کو خود ہی پہچان لو گے۔ عزیزو، اسی لیے پروردگار عالم نے ائمہ کی معرفت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، اس لیے کہ ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، ان کی شناخت اللہ کی شناخت ہے۔ کیسی عبادت کی ہے کہ آپ کا لقب ہو گیا سجاد، کس شان کی عبادت ہے کہ آپ کا لقب ہو گیا زین العابدین۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ سجاد کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت سجدے کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔
علل الشرائع میں یہ روایت ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بھی ما ذکرا للہ عز وجل نعمتن الا وسجد، جب بھی چوتھے امام کسی نعمت کو یاد کرتے تھے تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ عزیزوں، نعمتوں کے اوپر شکر، کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، کتنا ہم سجدہ شکر کرتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نعمت کو یاد کیا چوتھے امام نے سجدہ کیا۔ ما قرأ آیتن فی کتاب اللہ الا فیہا سجود، فرمایا کہ کسی بھی آیت کو اگر امام زین العابدین علیہ السلام پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور اس آیت میں ذکر سجدہ ہوتا تھا تو چوتھے امام فوراً سجدہ کرتے تھے۔ دو آدمیوں کے درمیان جب اصلاح کراتے تھے، دو لوگوں میں اختلاف ہے، امام نے اصلاح کرا دی تو امام سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ کوئی مصیبت ٹلتی تھی تو چوتھے امام سجدہ شکر ادا کرتے تھے، کثرت سے سجدہ شکر، اس لیے آپ کو سجاد کہا گیا۔ اتنی عبادت، اتنی بندگی، خود پانچویں امام حضرت محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، میں اپنے بابا کے حجرے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بابا کا چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھیں سرخ ہیں، بدن لرز رہا ہے، پیشانی زخمی ہے۔ میں نے کہا بابا یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا۔ بابا یہ کیا آپ کا عالم ہے؟ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا محمد باقر ذرا وہ صحیفہ لاؤ، وہ کتاب لے کر آؤ۔ میں کتاب لے کر گیا، چند ورق پلٹے اور اس کے بعد کہا بیٹا من یقوی علی عبادت علی، عبادت کی اس منزل پر زین العابدین کہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں میرا جد علی تھا۔ اللہ اکبر، ایک علی کو دیکھا تو دوسرے علی کی عبادت کا اندازہ ہوا، امیر المومنین کی عبادت، امیر المومنین کی بندگی، یہاں تک کہ وہ واقعہ مشہور ہے جنگ صفین میں جب مولا کائنات کے پیر میں تیر لگ گیا، کیسے نکالا جائے اس تیر کو؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے پنڈلی سے ان کے پیر سے تیر نکال لیا جائے۔ ویسے ہی کیا گیا، تیر نکال لیا گیا اور امام کو اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ کب؟ جب آپ نماز کی حالت میں ہیں، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، جب آپ مصلی عبادت کے اوپر ہیں، اس طریقے سے پروردگار کے جمال میں محو ہے مولا کہ تیر نکال لیا گیا اور اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہی وہ واقعہ ہے عزیزو۔ آیت اللہ بہجت نے ایک موقع کے اوپر اس کو بیان کیا، کہا کہ ایران کا ایک شہر ہے کرمان کا، وہاں کا گورنر جو تھا اس نے ایک محفل منعقد کی، 13 رجب کا موقع تھا تو امیر المومنین کی شان میں اس نے ایک محفل منعقد کی، جبکہ وہ اس وقت کا جو گورنر تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ اس میں محبان اہل بیت آئے، شیعہ آئے اور دوسرے قوم کے لوگ بھی اس محفل میں آئے۔ ایک شاعر نے اسی مولا کی فضیلت کو شعر میں نظم کر کے اس نے پڑھ دیا کہ علی کا معجزہ یہ تھا، علی کی عبادت ایسی تھی، علی کا کمال ایسا تھا کہ آپ کے پیر میں تیر لگا تھا اور نماز کی حالت میں اس تیر کو نکال لیا گیا تو آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ غیر شیعہ عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر فوراً اس محفل میں ٹوک دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے کیا یہ افسانہ بنا لیا ہے، بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کے پیر میں تیر لگا ہو، اس کو نکال لیا جائے، احساس بھی نہ ہو؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ گورنر پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر پروردگار جس کے ذریعے سے حق کا دفاع کرنا چاہے اسے علم عطا کر دیتا ہے۔ فوراً وہ گورنر کھڑا ہوا، اس نے کہا کیا آپ نے
قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب مصر کی عورتوں کو بلایا گیا اور عزیز مصر کے دربار میں مصر کی عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہیں بڑا شمار کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ کہا اگر مصر کی عورتیں جمال یوسف میں ایسے ہو جائیں کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں احساس نہ ہو، تو علی اگر جمال الہی میں ایسے ہو جائیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ بس عزیزو، یہ اس شان کی بندگی ہے آل محمد کی، اس شان کی عبادت ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس اسی امام سجاد علیہ السلام سے متعلق ایک دو باتیں عزیزو، اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم میزبان جناب نوشاد بھائی کا، جنہوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آئے اور اس مرکز میں ہمیں پیغام اہل بیت سنانے کا موقع ملا۔ آپ جیسے سامعین، آپ جیسے مومنین سے ملاقات کا موقع ملا، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، ہم جماعت کے شکر گزار ہیں، تمام وہ افراد جو ان مجالس میں جنہوں نے حصہ لیا، جس اعتبار سے بھی ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ روز بروز آگے بڑھتا رہے۔ عزیزو، ائمہ کی زندگی، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی، دیکھیں امام سجاد کا زمانہ کیسا زمانہ تھا۔ تاریخ آپ پڑھیں، واقع کربلا ہو چکا ہے، مدینے واپس آئے امام سجاد، ایسا سخت پہرا ہے کہ کوئی آدمی اگر امام سجاد علیہ السلام سے راستے میں چلتے ہوئے سلام کر کے مصافحہ کر لیتا تھا، ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، تو مدینے کا گورنر دروغہ بھیج کر اسے بلواتا تھا اور پوچھتا تھا کہ سید سجاد سے تمہاری کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ایسا گھٹن کا ماحول ہے۔ مختار ثقفی نے، جناب مختار نے چوتھے امام کو ایک کنیز بھیجی ہدیے کے طور سے، امام نے اس کنیز کو آزاد کیا اور اس سے شادی کی، اس سے عقد کر لیا۔ شام سے خط آیا چوتھے امام کے پاس، اور اس میں اس نے لکھا کہ ارے آپ تو نجیب الطرفین ہیں، آپ کا باپ عزتوں کا مالک ہے، آپ بڑے خاندان کے ہیں، آپ کی ماں شہزادی ہیں، آپ کو شادی کے لیے کیا مثلاً یہی کنیز ملی تھی کہ آپ نے کنیز سے شادی کر لی؟ نہیں عزیزو، آپ پہچانے، حاکم کو یہ فکر نہیں ہے انہوں نے شادی کیسے کی ہے، امام سجاد کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر ہماری نظر ہے۔ ایسا ماحول، کس سے گفتگو ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے میں کیا کیا امام نے؟ کیا امام نے جب دیکھا کہ ماحول جو ہے وہ بالکل گھٹن کا ماحول ہے تو کیا تبلیغ کرنا چھوڑ دی؟ نہیں عزیزو، امام نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس کی طرف مورخین کی، اس زمانے کے جو مورخ تھے، ان کی نظر گئی ہی نہیں۔ امام غلام خریدتے تھے، کثرت سے غلام خریدتے تھے۔ آپ پڑھیں امام علی علیہ السلام کی تاریخ سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ تک جتنے ائمہ، ان سب میں سب سے زیادہ غلام جو خریدا ہے امام سجاد نے خریدا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو غلام خریدنے کا شوق ہے، لیکن کسی بھی غلام کو 1 سال سے زیادہ نہیں رکھا، جیسے عید کی رات آتی تھی نا، اسے آزاد کر دیتے تھے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ تھا۔ مورخ، حکومت، بنی امیہ کی حکومت کی نظر اس طرف گئی ہی نہیں کہ یہ غلام کیوں خرید رہے ہیں۔ امام غلام خریدتے تھے، کنیز خریدتے تھے، انہیں درس دیتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے، انہیں اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا کرتے تھے۔ جب وہ مکتب سید سجاد کو سمجھ لیتے تھے تو اس کے مبلغ بن کر جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو غلام خریدنے کا شوق ہے، انہیں کنیز خریدنے کا شوق ہے، لیکن امام یہ غلام خرید کے اور کنیز خرید کے جو ہے وہ انہیں تعلیم دیتے تھے۔ وہ امام کے رفتار کو دیکھتے تھے، اور امام جو چھانٹ کر لیتے تھے غلام کی کس کے اندر صلاحیت ہے۔ چاہنے والوں کے لیے بھی یہ میسج ہے عزیزو، خاص کر کے افریقہ میں جو مومنین رہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی ایسے حالات ہیں عزیزو، کام کے لیے لوگ آتے ہیں، کام کے لیے، نوکری کے لیے، خاص کر کے جو یہاں کے باشندے ہیں، وہ صرف نوکری ہی مسئلہ نہ ہو عزیزو، بلکہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے انہیں آشنا کرایا جائے تاکہ سیرت سید سجاد کے اوپر عمل ہو سکے۔
بھائی اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا عزیزوں۔ عید کی رات آتی تھی تو چوتھے امام غلاموں کو جمع کرتے تھے، کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور رجسٹر نکالتے تھے، ایک ایک کا نام پڑھتے تھے۔ فلاں ابن فلاں، جی مولا فلاں دن میں نے تم سے یہ کام کہا تھا، تم نے کیا تھا؟ اب وہ شرمندہ۔ امام کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی غلام کوئی غلطی کرتا تھا نا، اس وقت اس کو نہیں بولتے تھے، رجسٹر میں نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ شب عید جب آتی تھی اب ایک ایک غلام سے پوچھ، فلاں دن میں نے تم سے یہ کہا تھا، تم نے کام کیا تھا؟ مولا فلاں دن تم نے مثلا یہ گستاخی کی تھی۔ اب غلام کانپ رہے ہیں کہ آج سال بھر کی سزا لگ رہا ہے کہ ایک ہی دن میں ملنے والی ہے، کانپ رہے ہیں۔ ہاں مولا یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں مولا ہم نے آپ کی یہ بات نہیں سنی تھی۔ جب سارے غلاموں کو اکٹھا کر لیتے تھے تو امام کہتے تھے اب تم زین العابدین کو اپنے حلقے میں لے لو۔ وہ زین العابدین علیہ السلام کو، امام کو اپنے حلقے میں لیتے تھے اور اس کے بعد امام سے اس کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ سیرت کو پہچانے، درس جاتے جاتے امام جو انہیں درس دے رہے ہیں، دیکھو ہم نے تم کو معاف کر دیا اس لیے کہ میرے پروردگار کا یہ ارشاد ہے کہ تم اپنے گنہگاروں کو معاف کر دو تو ہم اپنے گنہگار کو معاف کر دیں گے۔ امام معصوم ہوتا ہے، عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے، ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہے ہیں۔ امام غلاموں کو سمجھا رہے ہیں، کنیزوں کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ اور جب غلام کو آزاد کر دیتے تھے اور سب کو معاف کر دیتے تھے، درہم و دینار کی تھیلی بھی دیتے تھے، اس کے بعد آپ اس طرح سے اپنی مناجات کا آغاز کرتے تھے، پروردگار ہم نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا ہے تو کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ عزیزو یہ تعلیم ہے، ورنہ امام کے یہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، مگر مالک کی بارگاہ میں اس طرح سے گڑگڑا رہے ہیں۔ یہ تبلیغ کا طریقہ امام سجاد نے اختیار کیا تھا عزیزو، یہ دین کو سمجھانے کو، دین کے فیصلے کو اور دین کی تبلیغ کے لیے امام نے طریقہ اختیار کیا تھا۔ مجلس منعقد کیا کرتے تھے، کسی نے آ کے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک امام سجاد ہمارے یہاں شادی میں شرکت نہیں کریں گے ہم شادی نہیں کریں گے۔ امام نے کہا پھر اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کرے اس میں۔ مجلس حسین منعقد کرتے تھے، اس طرح سے پیغام کربلا کو آگے بڑھا رہے تھے۔ بازار سے گزرتے تھے، قصاب کے اوپر نظر پڑتی تھی تو ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ جب تم جانور ذبح کرتے ہو تو پانی پلاتے ہو یا نہیں؟ جانور ذبح کرتے ہو تو پانی پلاتے ہو یا نہیں؟ قصاب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں ارے آپ کی جد کی حدیث ہے، آپ کی جد کا ارشاد ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے۔ کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں ہائے میرا بابا پیاسا ہمارا گیا۔ عزیزو اس طرح سے پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مسافر نے آ کے کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، انا رجل غریب، میں غریب ہوں۔ چوتھے امام نے اس سے کہا اے بھائی تم اپنے کو غریب کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں غریب الوطن ہوں۔ کہا یہ بتاؤ اگر تمہارا انتقال ہو جائے مدینے میں تو تمہیں غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تمہیں کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تمہیں دفن کیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس نے کہا یقیناً یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، مجھے غسل بھی ملے گا، کفن بھی ملے گا، مسلمان دفن بھی کریں گے۔ کہا بھائی پھر تو غریب نہیں ہے، غریب الوطن تو میرا بابا ہے جس کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا۔ اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے جو کربلا والوں کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں عزادارو یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا اور کوفے سے شام کے بازار میں آیا اور پہلی سفر کو یہ قافلہ دمشق میں وارد ہوا ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سہل بن ساعد، سہل ساعدی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج کے لیے گیا تھا، حج سے میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، میرا سفر دمشق شہر سے ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں،
بازار کی آئینہ بندی کی گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہیں، نئے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے بھائیو یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں کوئی جشن کا دن ہے؟ کیا تمہارے یہاں کوئی عید کا دن ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، آج علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو دمشق کے بازار میں داخل کیا جا رہا ہے۔ سہل ساعدی نے اپنے سر کو پیٹ لیا، کہا کدھر سے یہ قافلہ دربار میں وارد ہوگا؟ کہا باب الساعہ کی طرف سے۔ سہل ساعدی کہتے ہیں میں باب الساعہ کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک ناقے کے اوپر ایک 4 سالہ بچی سوار ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو سلام کیا۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا بچی نے مجھے بغور دیکھا، کہا بھائی کربلا سے لے کر آج تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا۔ آپ کون ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا نا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا بی بی میں آپ کے جد رسول اللہ کا صحابی سہل ساعدی ہوں، بتائیے بی بی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جناب سکینہ نے کہا سہل ساعدی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ یہ احسان کرو، شمر سے جا کے کہہ دو کہ شہداء کے سر کو آگے آگے لے کر چلے تاکہ شام والے ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ میرے پاس 400 دینار تھے، میں شمر کے پاس گیا، میں نے ان 400 دیناروں کو شمر کو دیا اور کہا بس تم سے یہی کہنا ہے کہ سروں کو آگے آگے لے کر چلو۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ اب شمر نے میری بات مان لی اور سر جو نو کے نیزہ کے اوپر بلند تھے آگے آگے لے کر اس سر کو چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے یہ زہرا کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پشت بام پر ایک مکان کی چھت پر 5 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو تماشا دیکھ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں جھولی ہے۔ ان میں سے ایک خاتون نے جھولی سے پتھر نکالا اور ایک سر جو نوک نیزہ پر بلند تھا حسین کا سر تھا، ان کی پیشانی پر اتنی تیزی سے پتھر مارا میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا پروردگار اس ملونہ کو ہلاک کر دے۔ کہتا ہے میری بد دعا فوراً قبول ہوئی، وہ مکان کی چھت گری، وہ 5 عورتیں ہلاک ہو گئیں۔ میں کہوں گا اے صحابی رسول تم نے حسین کی پیشانی پر ایک پتھر دیکھا، برداشت نہ کر سکے۔ ارے کوئی اس بہن کے دل سے پوچھے جس نے 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کو زہر خنجر دیکھا، شمر کا خنجر، حسین کا سوکھا گلا، بہن فریاد کر رہی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار اس مختصر سی عزا کو، اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین مجلس بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرد مومن جناب محمد مسلم صاحب انڈیا میں بیمار ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام بیماروں کی شفا و صحت کے لیے 3 مرتبہ من یجیب پڑھ کر اس مرد مومن کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یا اللہ جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں من جملہ اس فرد مومن کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مرحومین و مرحومات کے ساتھ، تمام اپنے مرحومین کے ارواح کے ساتھ، مرحوم محمد علی حسین علی ڈھوسانی یاسمین کانانی کی ارواح طیبہ کو ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصالِ ثواب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔